بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر سیکھیے آسان طریقے سے۔ یاد رکھیے ہم گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ ٹی پی آئی کیا ہے ذرا اشارے کے ساتھ بتائیے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے لکھیے، مل کر لکھیے۔ ماشاء اللہ۔ ہم نے یہ بھی سیکھا الفاظ کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا ہے وہ؟ اسم، فعل، حرف۔ پھر سے اسم، فعل، حرف۔ پھر سے اسم، فعل، حرف۔ اور اسم کی نشانی کیا ہے؟ شروع میں ال یا آخر میں ان، ان، اون، این، آت۔ پھر سے شروع میں ال اور آخر میں ان، ان، اون، این، آت۔ تو یا تو شروع میں ال رہے گا جیسے المسلم، یا آخر میں ان، ان، مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمون، مسلمین، مسلمات، اس طرح رہے گا۔ تو اسم کسی کا نام ہو سکتا ہے جیسے کتاب، مکہ، یا صفت ہو سکتی ہے مسلم، مومن۔ اور فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے جیسے فتح، اس نے کھولا، یعملون، وہ عمل کر رہے ہیں، وغیرہ۔ اور حرف کیا ہے؟ جو اسم نہیں ہے، فعل نہیں، وہ حرف ہے۔ اور 3 حرف تو ہم نے آلریڈی سیکھ لیے۔ کون سے؟ من اور لا، لی، من اور عن۔ اس میں ہم اور 3 سیکھیں گے۔ پہلے ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے سیکھا اور یہ تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ کیا ہوا؟ ہم، انت، انا، انتم، نحن۔ میرے ساتھ پڑھیے ذرا۔ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن۔ ماشاء اللہ۔ من ہوا؟ ہوا مسلم۔ جواب دیجئے۔ من ہوا؟ ہوا مسلم۔ من ہم؟ ہم مسلمون۔ من انت؟ انا مسلم۔ من انتم؟ نحن مسلمون۔ ماشاء اللہ۔ اور ہم نے یہ ٹکڑے بھی سیکھے، اس کا، ان کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا۔ ہو، ہم، کا، ای، کم، نا۔ میرے ساتھ پڑھیے۔ ہو، ہم، کا، ای، کم، نا۔ اور ہم نے اس کو رب کے ساتھ پڑھا تھا۔ ذرا عربی میں میرے ساتھ پڑھیے۔ ربو، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا۔ ہم نے میرے ساتھ جو ہے نا سسٹم کے ساتھ۔ چلیے بسم اللہ۔ ربہو، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا۔ ماشاء اللہ۔ اور اگر میں سوالات کروں تو کیا آپ جواب دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ۔ من ربہو؟ ربہو اللہ۔ ربہو اللہ۔ من ربہم؟ ربہم اللہ۔ من ربکا؟ ربی اللہ۔ من ربکم؟ ربنا اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ہم نے 3 حروف سیکھے تھے اس سے پہلے۔ لی یعنی لیے، الحمدللہ۔ من یعنی سے، اعوذ باللہ من الشیطان۔ اور عن یعنی سے، مثال رضی اللہ عنہ۔ اور یہ 3 لی، من، عن، ہو، ہم، کا، ای، کمنا اور ہا کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں تقریباً 5000 بار آتے ہیں۔ تو اس کا ہم نے پورا سیکھ لیا۔ میرے ساتھ بولیے ذرا۔ لہو، لہم، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا۔ اسی طرح منہو، منہو، منہم، منکا، منی، منکم، منا۔ اور عنہو، عنہو، عنہم، عنکا، عنی، عنکم، عنا۔ ماشاء اللہ۔ اور لہو کا لہا، منہو، منہا، عنہو، عنہا۔ گہری سانس لیجئے، دعا کیجئے رب زدنی علما۔ اور نیکسٹ یعنی آج کے سبق کے لیے تیار رہیے۔ کیا ہے آج ہم لیں گے 3 حروف، بی، فی، علا۔ اور یہ بھی ہی، ہم، کا، ای، کمنا کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں تقریباً 3500 بار، 3600 بار آئے ہیں تقریباً۔ تو پہلے لیتے ہیں ہم بی۔ بی کا مطلب ہے سے۔ آپ بولیں گے اس کا بھی مطلب سے؟ جی ہاں، اس کا بھی مطلب سے ہے اور معنی بدلتے ہیں، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ اس پہ گھبرائیے مت، بلکہ آسانی ہے۔ تو بسمی نام سے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک معنی ہے، اور بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ تو بی کا مطلب سے، تو بی ہی کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا ایٹ لیسٹ چند لوگوں کے کہ یار وہ لہو لہم تھا، منہو منہم تھا، عنہو عنہم تھا، تو یہ بیہو بیہم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ بیہو بیہم بولنا آسان نہیں ہے۔ بیہی بیہم آسان ہے، تو عربوں نے اس کو بیہو بیہم کے بجائے بیہی بیہم کیا، اسموتھ لگتا ہے نا، بس یہی وجہ ہے، اور کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔
لیکن یہ چینج صرف یہیں پر ہے بھی بھی. باقی سب جیسے لکا لکم تو یہ بکا بھی, سوری لکا لی تو بکا بھی, لکم لنا تو بکم بنا. تو چینج صرف یہاں پر ہے بھی بہم, بس ہو ہم کے بجائے ہی ہم. اوکے چلیے ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ. بھی اس سے, بہم ان سب سے, بکا آپ سے, بی مجھ سے, بکم آپ سب سے, بنا ہم سب سے. ٹھیک ہے پھر سے بھی اس سے, بہم ان سب سے, بکا آپ سے, بی مجھ سے, بکم آپ سب سے, بنا ہم سب سے. رائٹ. چلیے 3 بار دہرائی. میں 3 بار کیوں دہرانے لگا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کے ذہن کو مانوسیت ہو جائے, اس سے زبان پر یہ الفاظ چڑھ جائیں, اور اس کو معنی کے ساتھ دہرانا ہے, معنی ذہن میں رکھتے ہوئے. چلیے 3 بار. بھی بہم, سوری عربی میں میرے بات دہرائیے 3 بار. بھی بہم, بھی بہم, بھی بہم, بھی بہم, بکا بی, بکا بی, بکا بی, بکا بی, بکم بنا, بکم بنا, بکم بنا, بکم بنا. ماشاء اللہ. میرے ساتھ پڑھیے. بھی بہم بکا بی بکم بنا. جب بھی میں کہوں میرے ساتھ پڑھیے, ساتھ پڑھیے, نے سلولی پڑھنا ہے. کیوں؟ تاکہ جو نئے لوگ ہیں وہ ذرا ہمارے ساتھ چل سکیں. چلیے پھر سے. بھی بہم بکا بی بکم بنا. پھر سے. بھی بہم بکا بی بکم بنا. ماشاء اللہ. علم. آلرائٹ, اب ہم لیتے ہیں دوسرا حرف فی کا مطلب ہے میں, اور مثال ہے فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. ہم اکثر سنتے ہیں بھائی فی سبیل اللہ مدد کیجئے, ہیلپ کیجئے, سپورٹ کیجئے. تو فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. تو فی کا مطلب کیا ہے؟ میں. تو فی ہی کا مطلب کیا ہوگا؟ اس میں. چلیے ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ. فی ہی اس میں, فی ہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فیا مجھ میں. جیسے دیکھیں فی پہلے ہی تھا, پھر اور ایک یا آ گیا اس میں, تو فیا مجھ میں. ٹھیک ہے. فیکم آپ سب میں, فینا ہم سب میں, پھر سے. فی ہی اس میں, فیہم ان سب میں, فیکا آپ میں, فیا مجھ میں, فیکم آپ سب میں, فینا ہم سب میں. ماشاء اللہ. 3 بار. فیہی فیہم فیکا فیا فیکا فیا فیکا فیا فیکا فیا فیکم فینا فیکم فینا فیکم فینا فیکم فینا. ماشاء اللہ. میرے ساتھ پڑھیے. فیہی فیہم فیکا فیا فیکم فینا. پھر سے. فیہی فیہم فیکا فیا فیکم فینا. آخری بار. فیہی فیہم فیکا فیا فیکم فینا. ماشاء اللہ. علم. آلرائٹ, اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال. اس کے لیے سب کے لیے نہیں لیا ہم نے, پہلے کے لیے بھی کوئی بات نہیں, ایک سیٹ کے لیے لیتے ہیں. اس میں ہے نیا لفظ خیر. اس سے پہلے بھی آیا الصلاۃ خیر من النوم. خیر یعنی بہتر. یہاں پر اچھا, دوسرا معنی اس کا اچھا. خیر یعنی اچھی چیز, گڈ. اللہ نے ہم سب میں خیر رکھا ہے, یعنی کچھ نہ کچھ بھلائی رکھی ہے, اس لیے ہاں میں جواب دیجئے. سوال یہ ہے حل فیہی, حل کا مطلب ہے کیا؟ رائٹ, اس سے پہلے بھی ہم نے سیکھا اس کو. حل کا مطلب ہے کیا؟ حل فیہی خیر, کیا اس میں خیر ہے؟ تو آپ کہیں گے نعم فیہی خیر, ہاں اس میں خیر ہے. حل فیہم خیر, کیا ان سب میں خیر ہے؟ ہم کہیں گے نعم فیہم خیر, ہاں ان سب میں خیر ہے. چلیے ہم سوال بھی سیکھتے ہیں, 1-2 بار پریکٹس کرتے ہیں سوالات کی, پہلے سوالات کی بھی جوابات کی بھی. میرے بات دہرائیے. حل فیہی خیر, حل فیہی خیر, نعم فیہی خیر, نعم فیہی خیر, حل فیہم خیر, حل فیہی خیر, اور ایکشن کے ساتھ کرنا آپ کو. نعم فیہم خیر, نعم فیہی خیر, پھر سے. حل فیہی خیر, حل فیہی خیر, نعم فیہی خیر.
نعم فيه خير هل فيهم خير هل فيهم خير نعم فيهم خير نعم فيهم خير چلیے اب میں سوال کرتا ہوں آپ جواب دیجئے هل فيه خير نعم فيه خير هل فيهم خير نعم فيهم خير اور ایک بار هل فيه خير نعم فيه خير هل فيهم خير نعم فيهم خير علم alright اب آپ کی ہماری بات لیتے ہیں آپ میں هل فی کا کیا آپ میں خیر ہے تو آپ کہیں گے نعم فیا ہاں مجھ میں خیر خیر ہے هل فیکم کیا آپ سب میں خیر ہے نعم فینا ہاں ہم سب میں خیر خیر ہے تو کا بنے گا ای کم بنے گا نا کا ای کم نا ذرا ایک 3 بار کہیے میرے ساتھ کا ای کم نا کا ای کم نا کا ای کم نا علم چلیے اب ہم سوال جوابات دونوں کی پریکٹس کرتے ہیں میرے بات دہرائیے هل فی کا خیر هل فيك خير نعم فیا خیر نعم فيا خير هل فیکم خیر هل فيكم خير نعم فینا خیر نعم فينا خير پھر سے هل فی کا خیر هل فيك خير ہاں نا سوال بھی دہرائیے پہلے هل فی کا خیر هل فيك خير نعم فیا خیر نعم فيا خير هل فیکم خیر هل فيكم خير نعم فینا خیر نعم فينا خير ہم سوال بھی آپ سے کیوں دہرا رہے ہیں اس لیے کہ جب میں کہوں علم تو آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے سوال پوچھنا ہے تو آپ بولیں گے یار سوال تو ہم نے نہیں سیکھا تھا اس لیے سوال بھی ہم آپ کو سکھا رہے ہیں اب مجھے صرف جواب دیجئے هل فی کا خیر نعم فيا خير هل فیکم خیر نعم فينا خير ماشاء اللہ پھر سے هل فی کا خیر نعم فيا خير هل فیکم خیر نعم فينا خير ماشاء اللہ علم alright اب ہم لیتے ہیں اس سبق کا آخری حرف اور وہ ہے علا علا کا مطلب ہے پر اور اس کی بہترین مثال جو ہم روزانہ کئی بار استعمال کرتے ہیں وہ ہے السلام علیکم سلام یعنی سلامتی ہو یعنی آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے آپ کے مال میں آپ کی جان میں آپ کے ہر ایسٹ میں رشتہ داروں میں کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے یہ ہے سلام ہو سلامتی ہو کسی طرف سے اللہ کی طرف سے ال کا مطلب ہے ساری سلامتی یعنی الحمد ساری تعریف السلام ساری سلامتی علیکم تم سب پر ہو علا یعنی پر کتنا خوبصورت جو ہے یہ ہائے ہلو سے کتنا بہتر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو گریٹنگز کا کے الفاظ دیے ہیں بہرحال السلام علیکم سلامتی ہو آپ سب پر تو علا کا مطلب ہے پر تو علیہ علا کو ہی سے ملائیں گے تو ذرا اسموتھنس کے لیے اس کو علی کر دیا گیا ہے رائٹ اصل میں وہ ہے علا علا کا مطلب ہے پر علا ہی بولنا مشکل ہے نا علا ہی علاہم تو عربوں نے کیا کیا اس کو ذرا اسموتھ کرنے کے لیے علیہ کر دیا علیہ اس پر ٹھیک ہے ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ علیہ اس پر علیہم علیکا آپ پر علیہ مجھ پر علا اور یا علا میں کیا ہے پھر یا بھی میرا مجھ کے لیے یا ہے تو دونوں مل جائیں گے تو علیہ جیسے فیا علیہ علیہ مجھ پر ٹھیک ہے علیکم آپ سب پر علینا ہم سب پر پھر سے علیہ اس پر علیہم ان سب پر علیکا آپ پر علیہ مجھ پر علیکم آپ سب پر علینا ہم سب پر چلیے ہم سب پر سلامتی کی دعا ہم سب کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے لیے ہمارے لیے تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے 3 بار ریپیٹ کیجئے میرے بات علیہ علیہم علیہ علیہم علیہ علیہم علیہ علیہم علیکا علیہ علیکا علیہ علیکا علیہ علیکا علیہ علیکم علینا علیکم علینا علیکم علینا علیکم علینا میرے ساتھ پڑھیے
अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना। इसी तरह स्लोली पढ़ना है, फिर से अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना, फिर से अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना। माशाअल्लाह। अलिम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीख लिए तीनों, यानी बी फी अला हरूफ को। अच्छा, हमने इससे पहले सीखा था रब्बुहू, उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब। इसी तरह हो गया रब्बिही उसका रब, रब्बिहा उस औरत का रब। तो बिही उससे, तो इधर क्या होगा, बिहा उस औरत से, फीही उस मर्द में, फीहा उस औरत में। तर्जुमा कीजिए, अलैहि उस मर्द पर, अलैहा उस औरत पर। चलिए मैं बिही बोलूंगा, आप बिहा, बिही बिहा, फीही फिहा, अलैहि अलैहा, फिर से बिही बिहा, फीही फिहा, अलैहि अलैहा। अलिम। माशाअल्लाह। तो हमने बिही बिहिम बिका बी बिकुम बिना, बिहा, फीही फीहिम फीका फिया फीना फीकुम फीना फिहा, अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना अलैहा। ये 7 ज़रब 3 21 जो है अल्फाज सीखे, जो कुरान करीम में 3600 बार तकरीबन आए हैं। बहुत अहम है, और आपको एक सांस में आप ये सब बोल देना चाहिए। इन्हें प्रैक्टिस कीजिए बार बार। बिही बिहिम बिका बी बिकुम बिना बिहा, फीही फीहिम फीका फीकुम फिया फीना फिहा, अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना अलैहा। यानी जितना आप स्मूथ होंगे ना, उतना पढ़ने में भी आसानी होगी कुरान और समझने में भी। चलिए माने और मिसाल ये प्रैक्टिस करते हैं अब हम, ठीक है। बी का मतलब से, मिसाल बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से। फी में, मिसाल फी सबिलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। अला पर, मिसाल अस्सलामु अलैकुम, सारी सलामती हो आप सब पर। फिर से बी से, बिस्मिल्लाह, फी में, फी सबिलिल्लाह, अला पर, अस्सलामु अलैकुम। आखिरी बार बी से, बिस्मिल्लाह, फी में, फी सबिलिल्लाह, अला पर, अस्सलामु अलैकुम। अलिम। ऑलराइट, सिर्फ माना बोलिए। बी से, फी में, अला पर, फिर से बी से, फी में, अला पर, बी से, फी में, अला पर, अला पर, फी में, बी से, अला पर, फी में, बी से। अलिम। माशाअल्लाह। अब मुझे इशारे बताना है आपको, जब मैं कहूं इशारे। हाँ चलिए, बिहिम इशारा उन सब से, फीकुम सोचिए पहले, इशारा फीकुम आप सब में, अलैहि सोचिए, इशारा अलैहि उस पर। माशाअल्लाह। नुक्ता तालीम लेते हैं हम। आज का नुक्ता क्या है, बहुत अहम नुक्ता है। आप जो भी याद करेंगे भूल जाएंगे। ये ह्यूमन जो है अल्लाह ताला ने इम्तिहान के तौर पे रखा है इसको, इसीलिए आपको दोहराने की जरूरत है। दोहराने पे अजर भी है, दोहराना बहुत जरूरी है। और इस पर रिसर्च हुई है कि इंसान किस स्पीड से भूलता है। तो दोहराने के तरीके को रिसर्च की रोशनी में जो बताया गया है उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तरीका ज्यादा जरूरी है, खाली ब्लाइंड दोहराना नहीं। देखिए, अगर आप 100 बातें सीखते हैं 1 घंटे में, तो 1 घंटे के बाद 70% यानी 70 बातें भूल जाएंगे। 70% चीजें 1 घंटे के बाद भूल जाएंगे। अगर आप 1 घंटे के बाद इसको रिवाइज करते हैं, इआदा करते हैं, तो फिर 1 दिन के बाद फिर से 70% भूल जाएंगे। यानी 1 दिन तो याद रहेगा वो, लेकिन फिर 1 दिन के बाद 70% भूल जाएंगे। 1 दिन के बाद अगर आप फिर से उसको रिवाइज करें तो आपके जहन में 1 हफ्ते तक महफूज रहेगा, लेकिन फिर 1 हफ्ते के बाद आप फिर 70% भूल जाएंगे। और 1 हफ्ते के बाद फिर से आप दोहराएंगे उसको, तो आप 1 महीने तक याद रखेंगे, लेकिन 1 महीने के बाद फिर 70% भूल जाएंगे। और 1 महीने के बाद फिर से याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे, इआदा करेंगे, आमुख्ता करेंगे, तो आप फिर से 6 महीने के बाद भूलेंगे, यानी ज्यादा याद रहेगा। तो इस रिसर्च की रोशनी में अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूलें,
تو آپ کو ایک سسٹم کے ساتھ دہرانا پڑے گا. یہ منیمم ہے. کیا 1 گھنٹے کے بعد، پھر 1 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد. گھنٹہ دن ہفتہ مہینہ 6 مہینے سیمسٹر. گھنٹہ دن ہفتہ مہینہ 6 مہینے. یہ آپ کو کرنا بہت ضروری ہے. اور چونکہ ہم کئی الفاظ اور گرامر سسٹم سیکھ رہے ہیں تو بار بار دہرائیے اس کو، تاکہ آپ قرآن کریم کو اچھی طرح آسانی سے سیکھ سکیں. بس دہرانا ہے. اور 1 گھنٹہ آپ نے اسٹڈی کی ہے تو آپ کو صرف 10 منٹ دہرانے کی ضرورت ہے. آلرائٹ. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے، یہ مت کہیے کہ میرا دماغ جو ہے کند ہے، سلو ہے. نہیں، آپ کا دماغ بالکل پرفیکٹ ہے. اور یہ مت کہیے کہ قرآن مشکل ہے. نہیں، قرآن بہت آسان ہے. اور یہ بھی مت کہیے کہ ٹیچر خراب ہے. نہیں، انشاءاللہ ٹیچر بھی اچھا ہے. تو آپ بس ریویژن سسٹم پر ڈٹے رہیے. الحمدللہ سبق نمبر 6 کے ختم پر، یعنی 1 سے 6 کے ختم پر آپ نے 63 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 23,266 بار آئے ہیں. الحمدللہ. 7 ہوم ورک کو مت بھولیے. پاکٹ بک یعنی شیٹ کو ہمیشہ ساتھ رکھیے، وہی بھلانے کو روکنے کے لیے. اور ٹیچر بنیے، سکھائیے. The best way to learn is to teach. بہترین طریقہ سیکھنے کا سکھانا ہے. آپ سیکھنا چاہتے ہیں نا تو سکھائیے. لوگ کہتے ہیں نہیں میں پہلے سیکھوں گا پھر نہیں، آپ سیکھنا چاہتے ہیں نا تو سکھائیے. سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا. اور ٹریننگ بھی ہمارے پاس پروگرام ہے، وہ بھی آپ کو ملے گی اگر آپ چاہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum. Learn to read Al-Quran, learn Tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum.